سو موٹو کا اختیار ہم نے ختم کیا ہے تاکہ پھر کوئی چیف جسٹس آ کے لوگوں کو بے لباس نہ کرے، ہسپتالوں میں چھاپے نہ مارے، وزیر اعظموں کو گھر نہ بھیجے، وزیر اعظموں کو سولیوں پہ نہ لٹکائے۔ سر، آن کمپلیشن آف ٹرم آف ہز کمانڈ، یہ وہ بات ہے جس کی وضاحت میں انڈر دی لا the federal government shall determine the responsibilities and duties of field marshal, marshal of air force and admiral of fleet in the interest of state، کہ جب وہ کمانڈ چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد وفاقی حکومت کے لیے اوپن ہوگا کہ ان کو کسی اعزازی مشاورتی جس بھی کیپیسٹی میں وہ انہیں کہیں، کیونکہ وہ قوم کا سرمایہ ہے، یونیفارم میں ہیں، ٹائٹل آپ نے دیا ہوا ہے تو وہ آپشن بھی دے دی گئی ہے۔ The President shall on the advice of Prime Minister determine the salary allowances and so of the officers of these three forces۔ تو سر یہ ساری وہ بات تھی آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ اب آپ نے ان چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ کرنا ہے۔ میرے خیال میں یہ کچھ ٹاپکس ہیں جن پہ میں نے کہہ دیا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کرنے جا رہے ہیں ہم، ججز ٹرانسفر کے اوپر میں نے بات کر دی، سینٹ الیکشنز ایک ٹائم پہ ہوا کریں گے اور ابہام دور کرنے کی بات کر دی، کیبنٹ کی بات ہو گئی، 243 کی جو ہماری ڈیفنس فورسز ہیں، اور اس پہ میں نے پھر عرض کیا ہے کہ ہماری سیاستیں، ہمارا سب کچھ ہمارے ملک کے لیے ہے۔ ملک کی عزت، وقار اور سالمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ ڈیبیٹ کریں، سر آنکھوں پہ اس کا جواب دیں گے۔ سر دو چیزیں چھوٹی چھوٹی اور ہیں جی، دو چیزیں اور ہیں۔ ایک پریزیڈینشل امیونٹی کے اوپر ڈیبیٹ چلی ہوئی تھی، وہ کمیٹی میں معاملہ ڈیبیٹ ہوگا۔ دوسرا ہمارے حلیف جماعت متحدہ قومی موومنٹ اور ہماری حلیف جماعت بلوچستان عوامی پارٹی نے دو بل آلریڈی انٹروڈیوس کروائے ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے، جو کہ آلریڈی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہیں۔ وزیر اعظم صاحب سے جب ان دوستوں کی ملاقات ہوئی اور عوامی نیشنل پارٹی کی بھی ایک تجویز جو ہے وہ بھی ٹیبل پہ آئی، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جب صوبہ خیبر پختونخوا کا نام NWFP سے بدلا جا رہا تھا تو ان کا یہ تقاضا تھا کہ اسے پختونخوا کے نام سے یاد کیا جائے۔ بہرکیف اس وقت 18ویں ترمیم میں اسے خیبر پختونخوا رکھا گیا۔ ہم نے کہا کہ جی آپ، کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو سر یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ بل کو بھی دیکھیں اور جو اس کے علاوہ بہتر تجویز ہے وہ بھی دیکھیں۔ ہماری حلیف اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو پروویژنز ہیں جو اس بل کا حصہ ہیں اس کی اپروول تو اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے لی ہے، جو ان کا ایک رواج ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر ہی رہتے ہیں۔ لیکن اس کے باہر جو تجاویز ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ متحدہ قومی موومنٹ کا مقامی حکومتوں کو فائنینشلی با اختیار بنانے کا، اور ان کا یہ کہ ان کے ٹینیور کو پروٹیکشن دی جائے، اور جو پنجاب اسمبلی کی ایک ریزولوشن آئی، یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ وزیر اعظم صاحب نے آج کیبنٹ میں یہ ہدایت کی کہ وہ دوست کمیٹی میں اگر ان کو اٹھاتے ہیں تو رولز اینڈ پروسیجرز کے مطابق ہم کوشش کریں کہ اس پہ اتفاق رائے ہو۔ بلوچستان عوامی پارٹی کا صوبائی سیٹوں میں اضافے کا جو مطالبہ ہے کہ صوبہ بہت بڑا ہے اور حلقے بہت بڑے، آبادی کم ہے، تو اس میں اگر 65 سے اسے 90 یا 95 کر دیا جائے، وہ بات بھی وہاں پہ ہو سکتی ہے۔ ایمل ولی خان صاحب کی جو تجویز ہے کہ اس کو بھی آپ کنسیڈر کریں کہ جہاں پہ پختون بستے ہیں اس صوبے کا نام، جیسے بلوچوں کے صوبے کے لیے ہم بلوچستان، اور سندھی بھائیوں کا سندھ اور پنجابیوں کا پنجاب ہے، تو یہ بھی آپ ڈیبیٹ کر لیں وہاں پہ۔ سر جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ سیاستدان ہمیشہ مل بیٹھ کے افہام و تفہیم سے، منطق سے ایک دوسرے کو قائل کرتے ہیں۔ میں سر دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج اپنے اپوزیشن کے بھائیوں کو کہ انہوں نے اس نازک موقع کے اوپر تحمل کے ساتھ یہ بات سنی۔ ہم یہ توقع رکھتے ہیں، اور مجھے ہدایت ہے اپنے حلیف جماعتوں کے رہنماؤں کی بھی، وزیر اعظم صاحب کی بھی، کہ میں پھر انہیں آج ایک دفعہ استدعا کروں کہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آئیں، آپ بیٹھ کے یہاں پہ ڈیبیٹ کریں، یہ آپ کا ڈیسیژن ہوگا۔ فلور آف ہاؤس پہ سر یہ جو بات کریں گے ہم اس کا جواب دینے کے پابند ہیں۔ میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہوگی کہ بل کی کاپیاں آپ کے سامنے ہیں، جو آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ لاز جو ہیں، قوانین جو ہیں، وہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں سر۔ پیپل آف پاکستان شوڈ بی بینیفٹڈ۔ ہم نے اس نیت سے یہ چیزیں کی ہیں کہ نظام میں بھی استحکام رہے۔ کچھ چیزیں آپ اس پہ نتیجے عکس کریں گے بٹوین دا لائنز، تو بالکل میں کھل کے یہ بات کروں گا کہ سو موٹو کا اختیار ختم کیا ہے ہم نے، 184(3) کو ختم نہیں کیا۔
اس کو صرف وہاں سے اٹھا کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیپٹر میں لے گئے ہیں. 186 ختم نہیں کیا, اس کو اٹھا کے ہم لے گئے ہیں اس ریلیونٹ چیپٹر میں. سو موٹو کا اختیار ہم نے ختم کیا ہے تاکہ پھر کوئی چیف جسٹس آ کے لوگوں کو بے لباس نہ کرے, ہسپتالوں میں چھاپے نہ مارے, وزیر اعظموں کو گھر نہ بھیجے, وزیر اعظموں کو سولیوں پہ نہ لٹکائے. تو اس نیت کے ساتھ یہ کیا. مجھے امید ہے کہ اپوزیشن کے بھی یہ دن پھرتے رہتے ہیں, آج ہم ہیں کل آپ ہوں گے. ملک کے استحکام کے لیے اچھی اسپرٹ کے ساتھ کام کریں. شخصیات کے نہیں سر, ملک کے لیے ترامیم کی جاتی ہیں. اس نیت کے ساتھ آپ کے سپرد یہ کرتے ہیں. یہ تجاویز ہیں, ان کو آئین کی شکل آپ نے دینی ہے کیونکہ آپ با اختیار ہیں. بہت شکریہ. Mr. Ali Qasim Gilani, MN, is sitting in the house. We welcome him. Raja Nasir Abbas sahab. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ چیئرمین صاحب. میں نے پاکستان کی جو آئینی تاریخ کو پڑھا ہے, یہ آئین جو ہمارے پاس 73 میں آیا یہ نئے پاکستان کا تھا جو 71 میں ٹوٹ گیا تھا. اس کے بعد یہ نیا آئین وجود میں آیا. اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کی 2/3 میجارٹی تھی پارلیمنٹ کے اندر, لیکن انہوں نے پوری کوشش کی, سب کو راضی کیا اور ایک مشترکہ آئین بنایا جو بلوچستان کے عوام کو, جو سندھ کے عوام کو, پنجاب کے عوام کو اور اس دور کے NWFP اور آج کے خیبر پختونخوا کے عوام کو قبول تھا. ان کی نمائندگی موجود تھی اور اتفاق رائے سے اس کو پاس کیا گیا. اپنی 2/3 میجارٹی کی بنیاد پر اپوزیشن کی رائے کو بلڈوز نہیں کیا گیا اور ان کو باقاعدہ موقع دیا گیا. ان کے ساتھ کنسنسس ہوا, مذاکرات ہوئے, بات چیت ہوتی رہی. میرے لیے میں نے سنا ہے کہ جب 18ویں امینڈمنٹ بھی آئی تو کافی عرصہ اس پہ گفتگو ہوتی رہی. اپوزیشن بھی تھی, سارے تھے, بیٹھ کے بات کرتے رہے, ایک کنسنسس بنایا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کس طرح سے اس پارلیمنٹ کے اندر, جناب چیئرمین صاحب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا بھی ہے, کیسے لوگوں کو راضی کیا گیا, اٹھایا گیا, تھریٹ کیا گیا. اور یہ 26ویں آئینی ترمیم اس نے کیا کیا, آئین کو متنازع بنا دیا. پارلیمنٹ کی جو وقار ہوتا ہے اس کو پاؤں تلے روندا, مذاق بنایا گیا پارلیمنٹ کو, تمسخر اڑایا گیا پارلیمنٹ کا. لوگ چھپتے رہے, اپنے افراد کو چھپاتے رہے, کہیں زبردستی نہ لیں, اور زبردستی اٹھا کے لے گئے. آپ اختر جان مینگل کے جو ساتھی تھے آپ کے سامنے کہ کیسے ان کو لایا گیا تھا یہاں پر. دیکھیں, آئین کو متنازع بنانا بہت بڑا جرم ہے. ایک متفقہ آئین کو کنسنسس کے بغیر, اپوزیشن کا آن بورڈ لیے بغیر, عوام کے درمیان ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اگر اس آئین کو عوام کی حمایت حاصل نہ ہو, ان ترامیم کو عوام کی حمایت حاصل نہ ہو, تو کیسے وہ اس کو قبول کریں گے اور اس کی حرمت کے قائل ہوں گے. ہمارے حیرانگی ہے کہ کیا جلدی ہوتی ہے. اچانک آپ رات کو اٹھتے ہیں, کہتے ہیں آپ کی امینڈمنٹ ہو رہی ہے, پھر آپ 4-5 دنوں میں اپنے فیصلہ کرنے ہیں. کیا جلدی ہے آپ کو؟ اگر 20 دن لگ جائے, 30 دن لگ جائے, مہینہ لگ جائے, 2 ماہ لگ جائیں, لیکن کنسنسس ہو آپ کا, آپ جو پبلک اوپینین ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو. لیکن یہاں آپ کے دیکھیں الٹی گنگا بہتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم یہ الٹی گنگا تھی یا بھی الٹی گنگا ہے. میں واقعاً حیران ہوتا ہوں کہ آپ جناب والا افراد کو دیکھ کر قانون سازی کرتے ہیں. آپ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کو پاورفل کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان جب ٹوٹنے کے بعد یہ آئین بنا, اس میں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کو جو